لیکن اس وقت اس کی شناخت صرف ایک تھی، حیدر تیمور، انٹرنیشنل بزنس مین۔ اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا بلال، سفید شرٹ، ٹائی، ہاتھ میں فائلیں، ایک مکمل سیکرٹری کا روپ اپنائے۔ بلال آہستگی سے علی سے: سر، آپ کی میٹنگ کا وقت 3 بجے ہے، ہوٹل میں کمرہ تیار ہے۔ حیدر نرمی سے مسکرا کر بولا: شکریہ بلال، سب کو ان کے کریکٹرز یاد ہیں، کسی کو ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ باقی ممبرز بھی الگ الگ چینل سے کراچی پہنچ چکے ہیں، کوئی فیشن ڈیزائنر، کوئی نیوز رپورٹر، کوئی این جی او ورکر اور کوئی بزنس ڈیلر بن کر۔ اچھی بات ہے، ہم دشمن کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہمیں نظر نہیں آنا، بس کام ہوتا نظر آنا چاہیے۔ ہوٹل کا دروازہ کھلا، ریسیپشن پر موجود عملہ فوراً مستعد ہوا ان کے لیے۔ یہ صرف ایک امیر بزنس مین تھا، لیکن انہیں کیا خبر کہ جسے وہ ویلکم کہہ رہے ہیں وہ اسی شہر کے سب سے بڑے مجرم کو میٹنگ میں بلانے آیا ہے۔ بلال نے اپنا کارڈ دیا: سی ای او حیدر تیمور گلوبل گروپ، ان کا سوئٹ تیار رکھا جائے۔ اسی لمحے ہوٹل کے مختلف کونوں میں دیگر ٹیم ممبرز بھی اپنی اپنی شناخت کے ساتھ آ چکے تھے۔ کسی نے کیمرہ اٹھا رکھا تھا، کسی نے لیپ ٹاپ اور کسی نے میڈیا پاس، لیکن اصل میں سب ایک ہی مشن پر تھے: پاشا کو بے نقاب کرنا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ حیدر نے روم میں پہنچ کر کان میں لگے آلے سے ٹیم کو آگاہ کیا: کل صبح 9 بجے ہیڈ کوارٹر سے ستارہ کی ٹیم کا ایک ممبر انہیں پک کرے گا، اپنی جگہ پر لے جانے کے لیے سب تیار ہیں۔ اگلے دن حیدر اور اس کی ٹیم مختلف ہولیوں میں ہوٹل سے نکل کر ہیڈ کوارٹر پہنچے تھے، جہاں رافع نے انہیں پک کیا تھا۔ رافع کی رہنمائی میں ایک خفیہ راستے سے ستارہ کی دنیا میں پہنچے۔ سیکیورٹی سخت، ہر قدم پر کیمرے، ہر گوشے میں پہرا، ایک جنگی قلعے جیسا اڈا۔ رافع مسکرا کر انہیں خوش آمدید کرتا بولا: آئیے سر، آپ کو ہماری ٹیم سے ملواتا ہوں۔ حیدر کی ٹیم کے سامنے ستارہ کی ٹیم کھڑی تھی: علی، شاذل، مہر، لیلا، رافع اور دیگر۔ حیدر نے نگاہ دوڑائی، لیکن ایک چہرہ غائب تھا جو سب سے اہم تھا۔ ویئر از یور ٹیم ہیڈ ستارہ؟ رافع تھوڑا جھجک کر بولا: بس پہنچنے ہی والی ہیں سر۔ جو ٹیم ہیڈ وقت کی پابند نہ ہو وہ مشن کی اہمیت کو کیا سمجھے گا؟ حیدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تبھی ایک سرد، پرسکون مگر باوقار آواز کمرے میں گونجی: وقت قدر، مشن کی اہمیت ہم بہتر سے جانتے ہیں۔ حیدر جیسے ہی ستارہ کی آواز سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رکتی ہے۔ وہ آواز جس نے برسوں اس کے اندر گونج مچائے رکھی، آج زندہ ہو کر سامنے کھڑی تھی۔ ستارہ کا ماسک آہستہ آہستہ ہٹتا ہے، اور وہ چہرہ جسے اس نے سینکڑوں بار خواب میں دیکھا تھا، آج حقیقت بن کر بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حیدر کی آنکھیں تھمی ہوئی تھیں، سانس رکی سی تھی، لبوں پر کوئی لفظ نہیں، بس ایک نیم نگاہ اور دل میں اڑتا طوفان۔ نایاب، دل نے پکارا، مگر زبان خاموش رہی۔ نایاب نے نظر ملائی۔ آج 5 سال بعد جن آنکھوں میں کبھی شرارت ہوتی تھی، آج ان میں گہرا سکوت تھا، اور شاید نمی بھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت، آواز، ارد گرد کی دنیا سب تھم گئی ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اتنے برسوں کا فاصلہ ایک نظر میں سمٹ آیا تھا۔ کتنے سوال، کتنی شکایتیں، کتنی یادیں جو نہ زبان پر آئیں نہ آنکھوں سے ادا ہوئیں، بس دل کی دھڑکنوں میں چیخیں بن کر قید ہو گئیں۔ پھر نایاب نے وہی ستارہ والا روپ اختیار کیا۔ آواز مضبوط تھی، چہرہ سخت، لیکن ایک لمحے کو جب اس کی نظریں حیدر کی آنکھوں سے ملیں تو کچھ کہے بغیر یہ بھی کہہ گئیں: میں بھی ٹوٹی تھی، میں بھی روئی، لیکن رکی نہیں۔ حیدر نے لب بھینچ لیے، کیونکہ اگر ایک لفظ بھی بولا تو شاید برسوں کا ضبط ٹوٹ جاتا۔ پھر دونوں نے اپنے جذبات کو دفنا کر پروفیشنل انداز اپنایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اندر دونوں کی روح میں طوفان چل رہے تھے۔ ماضی: نایاب شہراز خان ایک باوقار پٹھان خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد شہراز خان اور والدہ رحیلہ بیگم ایک محبت بھری شادی کے بندھن میں بندھے تھے، لیکن نایاب کے دادا دادی، خاص طور پہ کنیز بیگم، اس رشتے کو دل سے کبھی قبول نہ کر سکیں۔ ان کے نزدیک بیٹے کی محبت کی شادی اور پھر اولاد میں بیٹا نہ ہونا، یہ سب کچھ ایک گناہ کے مترادف تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ گھر کا وارث صرف بیٹا ہوتا ہے، نسل کا چراغ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے نہ رحیلہ بیگم ان کی کبھی پسند بن سکیں اور نہ ہی نایاب ان کی کبھی پیاری بن سکی، مگر شہراز خان اور رحیلہ بیگم کے لیے نایاب دنیا کی سب سے قیمتی نعمت تھی۔ انہوں نے اسے شہزادی کی طرح پالا اور بہادر بیٹی کی طرح سنوارا۔ شہراز خان بظاہر ایک عام انسان تھے جو ایک نجی کمپنی میں کام کرتے تھے اور چھوٹے موٹے کاروبار بھی چلاتے تھے، لیکن سچ کچھ اور تھا۔ وہ دراصل ایک جاسوس کے طور پر کام کر رہے تھے جو ملک کی حفاظت کے لیے خاموشی سے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا تھا۔ ان کے کالج کے دوست کمانڈر فرقان احمد اب ایک اعلیٰ آرمی آفیسر تھے، جن کے ساتھ مل کر شہراز خان نے کئی خفیہ مشن انجام دیے تھے۔ شہراز خان چاہتے تھے کہ نایاب بھی ایک مضبوط
باہمت اور مقصد سے جڑی لڑکی بنے۔ وہ اسے بچپن سے تربیت دیتے، چھوٹے چھوٹے سبق ہمت، ضبط اور خود اعتمادی کے۔ ماما مجھے نہیں کھانی پالک، دیکھ رہے ہیں خان جی کتنا تنگ کرنے لگ گئی ہے آپ کی بیٹی، آپ کی شہزادی۔ رحیلہ بیگم میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کریں۔ ادھر آئے میری بیٹی، کیا کھائے گی؟ میں نا گول گپے کھاؤں گی خان جی۔ ہاں ہاں میری پگلی بیٹی، نایاب کتنی بار کہا ہے ابو جی بولا کرو، خان جی کیا ہوتا ہے؟ او ہو نہ ڈانٹو میری بیٹی کو۔ رحیلہ بیگم آؤ شہزادی گول گپے کھانے چلیں۔ شیراز ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا تب تک جب تک کوئی خوفناک رات ان کی زندگی میں نہ آئی۔ وہ رات جس نے نایاب کے خواب، ہنسی اور معصومیت چھین لی۔ اسی رات نایاب کی دادی کنیز بیگم رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ آدھی رات کے وقت شیراز خان کو اپنے گھر میں کچھ غیر معمولی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے گھر کے اندر بنائی ایک خفیہ پناہ گاہ میں چھپا دیا، ایسی جگہ جہاں سے وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی مگر کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دروازہ توڑا گیا، چند نقاب پوش لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ تھا ایک شخص جس کا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں وحشت، غرور اور ظلم کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے کہا لگایا، تو سمجھا تھا شیراز کہ تو میری جاسوسی کرے گا، میرے خلاف میری جاسوسی کرے گا اور میرے جرائم کا ثبوت جمع کرے گا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ بیوقوف ہے تو، اب تو دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پاشا نے مڑ کر رحیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خوبصورتی، وقار، حیا اور اسی لمحے اس کا حیوان جاگ گیا۔ اب دیکھ تیرے سامنے تیری بیوی کی عزت روندوں گا اور تو کچھ نہ کر پائے گا۔ نایاب کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی چیخیں، باپ کا بے بسی سے خون کے آنسو رونا اور پھر گولیوں کی گونج۔ رحیلہ بیگم کا پاکیزہ جسم خون میں لت پت ہو کر زمین پر گرا۔ یہ سب دیکھتے شیراز خان خون کے آنسو روئے۔ اس سے بڑھ کر بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی، اپنی عورت کی عزت تار تار ہوتے دیکھ اور وہ اسے بچا بھی نہ سکے۔ اس نے للکارا مگر پاشا کے آدمیوں نے اسے بھی گولیوں سے چھنی کر دیا۔ نایاب نے سب کچھ دیکھا۔ ایک بچی جسے کچھ نہ کہنا آتا تھا، نہ رو سکی نہ چیخ سکی، بس لرزتی آنکھوں سے اپنی دنیا تباہ ہوتے دیکھتی رہی۔ وہ ایک رات اس کی قبر بن گئی۔ اس رات نایاب مر گئی جب باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا۔ ماں کی لوریاں بھی خاموش ہو گئیں۔ ایک لمحے میں بچپن، خواب، ہنسی سب آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ گئے۔ جن آنکھوں نے کبھی نیند سے جگایا نہ تھا، آج ہمیشہ کے لیے نیند سو گئے۔ چھاؤں مانگی تھی دعاؤں میں، پر نصیب میں جلتا سورج لکھا گیا۔ ایک نایاب سی بیٹی رہ گئی تنہا، شہزادی تھی اب خاک میں لیٹی ہے سدا۔ حیدر تیمور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں دولت، شہرت اور رعب و دبدبہ سب کچھ تھا۔ اس کا باپ تیمور حسین اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے عاجزی کے۔ غرور کی عشقیت کا حصہ تھا مگر دل محبت سے خالی نہ تھا، اور محبت ہی اسے لے گئی ایک ایسی عورت کی طرف جسے اس نے اپنا سب کچھ سمجھا۔ ایک غیر مسلم لڑکی جو اس سے عشق میں مسلمان ہو کر کشمالہ تیمور بن گئی۔ شادی ہوئی۔ ابتدا میں کچھ مہینے محبت نے ڈیرے ڈالے مگر بہت جلد حقیقت نے محبت کا چہرہ نوچ لیا۔ کشمالہ ایک حسین، آزاد مزاج، خود سر عورت جو کسی ایک مرد کی پابندی میں جینا نہ جانتی تھی، جو دن بھر بازاروں میں اور راتوں کو پارٹیوں میں بسر کرتی تھی، اور اس کی دنیا کا مرکز محبت نہیں مزہ تھا۔ پھر ایک دن حیدر دنیا میں آیا، ایک ایسا بچہ جس کا وجود کشمالہ کی مرضی کے خلاف۔ وہ اسے نہیں چاہتی تھی لیکن تیمور نے اپنی اولاد کو گلے لگا لیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر تیمور کی آنکھوں میں خواب جگے، ایک وارث، ایک مان، ایک امید، جو اس کی ساری دولت، اس کا سارا بزنس سنبھالے گا، اس کا کندھا بنے گا۔ حیدر کو صرف باپ کی محبت ملی لیکن وقت نہیں ملا، اور ماں کا سایہ نہ ملے تو انسان وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تو جیسے اس کے وجود سے ہی بیزار تھی۔ حیدر 5 سال کا تھا۔ ایک دن کمرے میں تنہا بیٹھا تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس کی ماں کسی اجنبی مرد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ معصوم آنکھوں سے دیکھتا رہا، یہ منظر دیکھتا رہا، چہرے پر حیرت، دل میں ڈر، سمجھ نہ سکا کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور جان گیا کہ اس کی ماں کوئی اچھی عورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، زخم گہرا ہوتا گیا۔ وہ بچہ جو ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا، اکیلا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر سہ سکتا تھا۔ نوکروں کے درمیان پلتا رہا لیکن کوئی گلے لگانے والا نہ تھا۔ باپ جب آتا تو حیدر کے دن سنور جاتے، اسے لگتا جیسے دنیا کی سب خوشیاں لوٹ آئیں، مگر یہ پل عارضی ہوتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا گیا۔ 9 سال کا حیدر ایک دن ماں کے ساتھ گھر میں تھا جب کشمالہ کسی اجنبی مرد کو ساتھ لے آئی۔ وہ مرد کوئی اور نہیں، پاشا تھا۔ تب وہ دولت
صحت مند مجرم نہیں تھا، لیکن جرم کے راستے پر قدم رکھ چکا تھا۔ کشمالہ اس کے ساتھ تھی، جسم، رقص، دولت، ہر تعلق میں۔ اس دن کشمالہ پاشا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے پاشا کی نظر معصوم 9 سالہ حیدر پر پڑی، اور اس کے اندر کا انسان مر گیا اور شیطان نے اس بچے کو روندنے کا منصوبہ بنایا۔ کشمالہ کو جب اس نے کہا تو وہ ہنسی کہ بچے سے مجھ میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو بچے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے بجائے سامان کی طرح پاشا کے آگے لا کر رکھ دیا۔ وہ 9 سال کا معصوم ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، ماما مت کرو، مجھے بچا لو۔ لیکن کشمالہ بجائے کچھ کہنے کے صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہی۔ پاشا کے قدم حیدر کی طرف بڑھے، وہ رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، لیکن پاشا اور اس کی سکی ماں کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اور عین اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ تیمور واپس آ چکا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے حیدر کو اپنی آغوش میں لیا اور پاشا پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ مکار، ٹھوکر، ہونسیل، لاتیں۔ تیمور نے پاشا کو زمین پر گھسیٹا، گارڈز کو بلایا اور اسے ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ پاشا کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا، مگر وہ گیا نہیں۔ قسم کھا کر نکلا تھا کہ تیمور کو نہیں چھوڑے گا۔ پاشا کو نکالنے کے بعد تیمور اور کشمالہ کے درمیان ایک زبردست جھگڑا ہوا۔ گھریلو ملازموں کی گواہی میں وہ کشمالہ کو طلاق دے چکا تھا۔ تیمور نے بلند آواز میں چیخا، تم ایک ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ اپنی منحوس شکل مجھے اور میرے بیٹے کو نہ دکھانا۔ کشمالہ غصے میں چیختی ہوئی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور لمحے بھر میں اس کا وجود بے جان پیکر بن کر نیچے گرا۔ خون بہتا رہا اور ایک داغ ختم ہوا۔ فضا میں سناٹا تھا، ہوا میں صرف ماتم کی بو تھی اور زمین خونی قدموں کے نشانوں سے نم تھی۔ گھر کے صحن میں 2 جنازے رکھے تھے، ایک راحیلہ بیگم کا اور دوسرا شہراز خان کا۔ بعض زخم صرف جسم پر نہیں لگتے، کچھ آنکھوں سے نہیں بہتے، دل میں جمتے ہیں عمر بھر کے لیے۔ وہ 2 وجود جو کبھی نایاب کے لیے زندگی کی روشنی تھے، آج سفید چادروں میں لپٹے خاموش اور بے جان پڑے تھے۔ نایاب جو اس صدمے سے اب تک باہر نہیں آئی تھی، دوپٹے میں منہ چھپائے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، جیسے آنسو بھی ہمت ہار چکے ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وجود لرز رہا تھا اور دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیوں؟ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ایک پاروب سخت چہرہ اندر داخل ہوا۔ کنیز بیگم، نایاب کی دادی، ان کے ساتھ محلے کی کچھ عورتیں اور رشتہ دار بھی تھے۔ نایاب نے ان کی طرف دیکھا، دل میں ایک آخری امید تھی کہ شاید آپ کوئی گلے لگا لے، شاید کوئی کہے، بیٹی میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مگر کنیز بیگم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف سرد ملامت تھی۔ انہوں نے ایک تیز نظر نایاب پر ڈالی اور پھیکی آواز میں بولیں، یہ سب اسی کی نحوست ہے، نہ یہ پیدا ہوتی نہ یہ دن دیکھنے پڑتے۔ محلے کی عورتوں نے سر جھکا لیا اور نایاب کے وجود پر جیسے ہزاروں خنجر چلے ہوں۔ اسے لگا وہ زمین میں سما جائے یا آسمان چیخ کر پھٹ جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے والد کے جنازے کے قریب آ گئی، آہستہ سے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ باپ کا پرسکون چہرہ لیکن ساکت، ہمیشہ اکیلی ہے۔ بابا، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ آپ تو کہتے تھے میں آپ کی بہادر بیٹی ہوں، پھر کیوں بغیر کچھ کہے چلے گئے؟ نایاب نے باپ کے ماتھے کو چوما، پھر ماں کی طرف گئی، ماں کی گود جو اب کبھی نہیں ملے گی۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی، لاشیں دفن ہو گئیں، زمین نے 2 محبتیں نگل لیں اور نایاب تنہا رہ گئی، بغیر کسی سہارا، بغیر کسی آواز۔ نایاب کے لیے وہ گھر اب محل نہیں، قید خانہ تھا۔ دادی کے تانوں، رشتہ داروں کی چبھتی نگاہوں اور تنہائی کے زہر۔ نایاب آہستہ آہستہ بولنا ہی بھول گئی، لیکن اندر کہیں کچھ پل رہا تھا، کوئی آگ